عورتوں کے لیے سجدہ کرنے کا پریکٹیکل طریقہ بتاؤں گا اور ساتھ میں حدیثیں بھی بتاؤں گا کہ کن حدیثوں سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ عورت کا سجدہ الگ ہے، مردوں کا سجدہ الگ ہے۔ توجہ کے ساتھ پہلے سن لیجیے گا۔ عورت کے لیے سجدہ یہ ہے کہ وہ بالکل کلوز ہو کے سمٹ کے سجدہ کرے گی، دونوں پاؤں ایک طرف نکال کے، رانیں پنڈلیوں سے ملی ہوئی ہوں گی اور بازوؤں کو یوں کر کے رکھ کے بالکل کلوز ہو کے عورت سجدہ کرے گی۔ یہ عورت کے لیے حکم ہے، اور مرد کھل کے سجدہ کرے گا، ٹھیک ہے۔ اب اس میں یہ بات ہے کہ بعض لوگ یہ بات کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول کی حدیث موجود ہے کہ جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو تم بھی ویسے نماز پڑھو، تو مرد عورت کی نماز میں کوئی فرق نہیں ہے، وہ یہ بولتے ہیں۔ ایک حدیث دوسری جو بخاری کی پیش کی جاتی ہے کہ کتے کی طرح بازوؤں کو نیچے یوں بچھا کے سجدہ نہ کرو، یعنی اس طرح نہ بچھاؤ، تو اللہ کے رسول نے اسے منع کیا ہے۔ اب اس میں بات یہ ہے کہ یہ والی حدیثیں تو آپ نے پڑھ لی، اور باقی جو دوسری حدیثیں دیگر کتابوں کے اندر موجود ہیں ان کو کون پڑھے گا؟ ٹھیک ہے، آپ ان کو سن لیجئے گا، میں آگے بھی اور وضاحت کروں گا، پہلے چل کر دیتا ہوں۔ جیسے مثال کے طور پر ہم حج کرنے جاتے ہیں، عورتیں بھی حج کرنے جاتی ہیں، تو صفا اور مروہ کے درمیان مرد دوڑتے ہیں لیکن عورتیں نہیں دوڑتی۔ کیوں نہیں دوڑتی؟ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا ہے کہ تم حج کے ارکان اس طرح ادا کرو جس طرح مجھے ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو۔ کسی ایک حدیث کے اندر بھی یہ موجود نہیں ہے اللہ کے رسول نے یہ فرمایا ہو کہ مرد دوڑیں گے عورتیں نہیں دوڑیں گی، کسی ضعیف حدیث میں بھی نہیں ہے، صحیح تو دور کی بات ہے ہی نہیں۔ اس کے باوجود بھی سارے مسلمانوں کی عورتیں جتنی بھی ہیں وہ نہیں دوڑتی۔ سب کا اس پر اتفاق ہے، جو سجدہ اس طرح کرتے ہیں نا کہ مردوں کی طرح ہی عورتیں سجدہ کریں گی، وہ ان کی عورتیں بھی نہیں دوڑتی، حالانکہ ایک بھی حدیث اس پر موجود نہیں ہے، ایک بھی قرآن کی آیت موجود نہیں ہے۔ الٹا یہ حدیث موجود ہے کہ جیسے مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے حج کرو، حج کے ارکان ادا کرو اس طرح۔ اس کے باوجود وہاں پر تو کوئی نہیں، وہاں پر سارے عمل کرتے ہیں، حالانکہ حدیث کوئی بھی نہیں ہے اس پر۔ اسی طرح جب رمل کرنا ہوتا ہے، وہ اس طرح پہلوان کی طرح چلتے ہیں نا طواف کے دوران، بڑے بڑے قدم لے کے اور اس طرح کندھے ہلا کے چلنا ہوتا ہے، تو وہاں پر بھی عورتیں نہیں کرتی ہے۔ اللہ کے رسول نے تو یہ فرمایا جس طرح مجھے حج کے ارکان ادا کرتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے حج کے ارکان ادا کرو، اور عورتوں کا کہیں پر کوئی فرق نہیں کیا، لیکن اس کے باوجود بھی عورتیں یا رمل اس کو بولتے ہیں، رمل نہیں کرتی عورتیں، مرد کرتے ہیں، تو یہ کہاں سے فرق کر لیا؟ اس طرح تیسری چیز ہوتی ہے اتباع، یہ بھی حج میں ہوتا ہے کہ دائیں بغل کے نیچے سے دونوں پلوس کے احرام کے نکال کے بائیں کندھے پہ ڈالنے ہوتے ہیں، تو یہ عورتیں کہاں کرتی ہیں؟ نہیں کرتی نا۔ کس وجہ سے نہیں کرتی یہ تینوں چیزیں؟ اس وجہ سے کہ اس میں عورتوں کا زیادہ پردہ ہے، بھاگیں گی تو بے پردگی والا معاملہ ہے، اگر وہ رمل کریں گی تو اس میں بھی بے پردگی والا معاملہ ہے، اتباع کریں گی تو اس میں بھی بے پردگی والا معاملہ ہے کہ دونوں پلو ایک طرف ڈالیں گی، تو کیوں بے پردگی والا معاملہ؟ اس وجہ سے نہیں کریں گی، حالانکہ حدیث اس پر کوئی بھی موجود نہیں ہے۔ اگر کسی کے پاس ہے تو دکھا دیں، میں بول رہا ہوں کہ پوری ذخیرہ احادیث میں ہے ہی نہیں، مطلقاً یہ موجود ہے اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح مجھے دیکھتے ہو حج کے ارکان ادا کرتے ہو اس طرح ادا کرو، کہیں پر کوئی مرد عورت کا فرق نہیں کیا۔ تو نماز کے بارے میں اگر آپ یہ کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا ہے کہ جس طرح مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہو ویسے پڑھو، تو یہ فرق کہاں سے کر لیا نماز والا؟ بھائی اس میں عورت کا زیادہ پردہ ہے، اور یہ اپنی طرف سے نہیں ہے، اس پر تو کوئی حدیث موجود نہیں ہے حج کے معاملے میں، اس پر ہے۔ میں آپ کو حدیثیں بتا دیتا ہوں، توجہ کے ساتھ سن لیجیے گا، رائے اپنی بات میں کام کی قائم جیسی آپ نے کرنی ہو وہ آپ کر لیجیے گا۔ سب سے پہلی ایک حدیث ہے، امام ابو داؤد اس حدیث کو لے کے آئے ہیں، فرماتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دو عورتوں کے پاس سے گزرے جو نماز پڑھ رہی تھی، تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جب تم سجدہ کرو تو جسم کے بعض حصے کو زمین سے ملا دو، کیونکہ سجدے کی حالت میں عورت مرد کی طرح نہیں ہے۔ آپ یہ بول رہے ہیں اللہ کے رسول نے کہیں فرق نہیں کیا، یہ دیکھیں حدیث پاک میں فرق کیا ہے، ٹھیک ہے۔ امام ابو داؤد اس کو نقل کر رہے ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا عورت سجدے میں مرد کی طرح نہیں ہے، یعنی اس کا سجدہ الگ ہے، طریقہ الگ ہے۔ آگے سنن الکبریٰ للبہقی میں موجود ہے یہ حدیث پاک، فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا مردوں کی سب سے بہتر صف پہلی صف ہے اور عورتوں کے لیے سب سے بہتر صف آخری صف ہے، اور آپ علیہ الصلوۃ والسلام مردوں کو حکم دیتے کہ وہ سجدے میں اپنی رانوں کو پیٹ سے جدا رکھیں اور عورتوں کو حکم دیتے کہ وہ سمٹ کر سجدہ کریں۔ تو فرق بتا رہے ہیں اللہ کے رسول، یہ حدیث ہے یہ بھی۔ آگے اسی کتاب کے اندر ایک اور حدیث موجود ہے، اللہ کے رسول نے فرمایا جب عورت نماز میں بیٹھے تو اپنی ایک ران کو دوسری ران پر رکھے، اور جب سجدہ کرے تو اپنا پیٹ اپنی رانوں کے ساتھ ملا دے، جو اس کے لیے زیادہ ستر ہے، کہ اس میں عورت کا زیادہ پردہ ہے، یہ اللہ کے رسول فرما رہے ہیں۔ اور اللہ تعالیٰ اس کی طرف نظر کرتے ہوئے فرماتا ہے اے میرے ملائکہ میں تمہیں گواہ کرتا ہوں کہ بے شک میں نے اس کی بخشش کر دی۔ اسی طرح مصنف عبد الرزاق کے اندر ایک حدیث موجود ہے، فرماتے ہیں جب عورت سجدہ کرے تو اپنے بازو اپنے جسم کے ساتھ ملا لے اور اپنے پیٹ اور سینے کو اپنی رانوں کے ساتھ ملا لے اور جتنا ہو سکے سمٹ جائے۔ اسی طرح حنفی سارے جتنے، یعنی کہ حنفی مذہب کے جتنے بھی ائمہ ہیں سارے، حنفی، شافعی، مالکی، حنبلی، چاروں مذاہب کے نزدیک یہ ہے کہ عورت سمٹ کر سجدہ کرے، کسی ایک کا بھی اختلاف نہیں ہے۔ اب آپ یہ بولیں گے کہ سعودی عرب والوں کو ان حدیثوں کا نہیں پتہ چلا، فلاں کو نہیں پتہ چلا، فلاں عالم بتا رہا تھا، فلاں بتا رہا تھا، بھائی وہ ایک حدیث پر اکتفا کر کے بیٹھے ہیں صرف اسی پر کہ اللہ کے رسول نے فرمایا جس طرح میں
مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھتے ہوئے ایسے ہی پڑھو. تو میں نے آپ کے سامنے یہ حدیثیں رکھ دی نا, اور میں نے حج کے معاملات بھی 3 چیزیں رکھ دی کہ اس میں تو اللہ کے رسول نے کوئی فرق کسی جگہ پہ بیان نہیں کیا, اس کے باوجود سارے فرق کرتے ہیں. تو اس میں بھی آپ خود سمجھدار ہیں, آپ خود سمجھداری سے فیصلہ کریں, اپنی عقل سے سوچیں کہ جب عورت اس طرح کھل کے سجدہ کرے گی تو اس میں اس کا زیادہ پردہ ہے, یا سمٹ کر سجدہ کرے گی تو اس میں اس کا زیادہ پردہ ہے. آپ خود سوچیں, خود دیکھیں آپ, پھر آپ کو ساری سمجھ آ جائے گی. آپ میں سے آپ ساری میری بہنیں ہیں, میرے بھائی ہیں, اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. مجھے آپ سے کوئی اختلاف نہیں ہے, نہ میں کسی سے بحث کرنا چاہتا ہوں, نہ میرا کوئی ایسا موضوع ہے یا نہ طریقہ ہے. میں صرف اپنی بات آپ کے سامنے رکھ, جس کی عقل میں آئے کہ یہ تطبیق جو میں نے پیش کی ہے کہ حل اس کا یہ ہے, تطبیق پیش کی, اگر سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, نہ سمجھ میں آئے, آپ مجھ سے اختلاف کرنا چاہیں, میری کسی بات سے یا طریقے سے اختلاف کرنا چاہیں, تو آپ ادب کے دائرے کے اندر رہ کر بھی اختلاف کر سکتے ہیں. آپ بول دیں بھائی میں اس بات سے ایگری نہیں کرتا, مجھے کوئی مسئلہ نہیں, ٹھیک ہے. باقی آپ یہ بولیں گے نا کہ اس نے ایسے بولا ہے, اس نے ویسے بولا ہے, اس نے ویسے بولا ہے, تو حدیثوں کا میں نے آپ کے سامنے رکھ دیا. حدیثوں کا اکتفا ہم نے صرف ایک حدیث پہ نہیں کرنا ہوتا. ہم نے جب نماز کا کوئی طریقہ یا کسی اور چیز کا طریقہ لینا ہے تو اس مسئلے پر صرف ایک حدیث موجود نہیں ہوتی. بخاری میں اگر ایک حدیث موجود ہے, یہ چند حدیثیں موجود ہے, مسلم میں چند موجود ہوں گی, باقی سیاستہ کے اندر اسی موضوع پر اور حدیثیں ہوں گی, باقی دیگر کتابوں کے اندر اسی موضوع پر اور حدیثیں ہوں گی. ہم ان سب کو ملا کے پھر اس کا ایک نچوڑ نکالیں گے, پھر اس پر حکم لگائیں گے, اس میں تطبیق پیش کریں گے. جیسے کہ بخاری اور مسلم کے اندر موجود ہے کہ اللہ کے رسول نے فلاں موقع پر کھڑے ہو کر پیشاب فرمایا, تو معاذ اللہ اس بیس پر کوئی یہ کہنا شروع کر دے گا کہ اللہ کے رسول کی سنت یہ ہے کہ وہ کھڑے ہو کر پیشاب کرتے ہیں, ہمارے لیے بھی سنت یہ ہے, معاذ اللہ نہیں بولیں گے. بلکہ جامع ترمذی دیکھیں گے, دیگر کتابوں کے اندر کوئی حدیث ہے تو جامع ترمذی کے اندر ایک حدیث موجود ہے, حضرت عائشہ فرماتی ہیں, کوئی بندہ اگر تم سے یہ کہے کہ اللہ کے رسول کھڑے ہو کر پیشاب کرتے تھے, فرماتے تھے, تو تم اس کی بات کی تصدیق نہ کرنا, بے شک اللہ کے رسول ہمیشہ بیٹھ کر ہی پیشاب فرمایا کرتے تھے. تو بخاری اور مسلم میں کھڑے ہو کر کرنے والی ہے, تو ہم جامع ترمذی والی لیں گے, دونوں کی تطبیق کریں گے. تطبیق کیا کریں گے؟ بخاری اور مسلم میں موجود ہے وہ حدیث تو صحیح ہے, لیکن اللہ کے رسول نے کسی خاص موقع پر کسی مجبوری اور کسی عذر کی وجہ سے ایسا کسی ایک آدھ موقع پر کیا ہوگا. لیکن ہمیشہ والا طریقہ یہ ہے جو جامع ترمذی میں حضرت عائشہ بتا رہی. اسی طرح ساری حدیثوں کو اکٹھا کر کے پھر ان کا نچوڑ نکالا جاتا ہے. میری بات اگر آپ کی سمجھ میں آئے تو ٹھیک ہے, اگر نہ آئے تو آپ سب کی مرضی ہے. اللہ پاک آپ سب کو سلامت رکھے. سب کے لیے میری دعا ہے, جس نے میرے خلاف باتیں کی ہے یا بیڈ کمنٹ کی ہے, سب کے لیے دعا کرتا ہوں اللہ پاک سب کو سلامت رکھے.